بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ملک روس کے حکمرانوں نے دین اسلام پر پابندی لگائی اور مسلمانوں کی مساجد کو بند کر دیا، حتیٰ کہ یہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت کے چند علماء حضرات نے احتجاج کیا کہ مساجد کو کھولا جائے، تو اسی رات کو ان تمام علماء حضرات کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے اندر کافی سارے قیدی قید میں تھے، ان میں ہندو، غیر مسلم اور دیگر مذاہب کے دوسرے لوگ اور ان کے ساتھ مسلمان عالم بھی تھے۔ یہ سب لوگ جیل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے مختلف ممالک سے گوشت منگوا کر کھلایا جاتا تھا، جس میں آسٹریلیا اور دوسرے ممالک شامل تھے۔ گوشت کو برف خانوں میں کافی عرصے تک رکھا جاتا تھا، اس کے ذخائر کافی دنوں تک محفوظ رہتے تھے اور اسی گوشت کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ جو گوشت منگواتے ہیں یہ اسلامی طور پر ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ غیر مسلم ممالک سے آتا ہے جہاں پر اس گوشت کو اسلامی طور پر ذبح نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی یہ بات جیل کے اندر موجود عالم فاضل لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ گوشت کھانا صحیح سمجھا اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے، اس لیے ہم تو یہ گوشت کھائیں گے۔ اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ گوشت کھانے کے لیے مجبور ہیں، اس لیے ہم بھی یہ گوشت کھائیں گے۔ پر ان میں سے ایک ساتھی جو کہ اچھے اور نیک بندے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ اسلامی طور پر ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا، اور جو چیز اسلامی طریقے کے عمل پر ذبح نہیں ہے وہ حرام ہے۔ یہ اکیلا مرد مجاہد اس گوشت کو کھانے سے پرہیز کرتا رہا۔ اب جو یہ گوشت کھانے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ مرد مجاہد گوشت نہیں کھا رہا ہے، تو یہ ان کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتے تھے۔ اب انہوں نے عالم کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی۔ مرد مجاہد نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید کی یہ آیتیں سنا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گوشت ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرما کر واضح کر دیا کہ گوشت کو کھانے کی دو شرطیں ہیں۔ اول تو یہ شرعی طور پر ذبح ہو، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس صورت میں یہ گوشت آپ پر حلال ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی چیز کو ذبح کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ آپ کے لیے پوری طرح سے حرام ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ جو راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد مرد مجاہد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جن ممالک میں حیوانات ذبح کیے جاتے ہیں ان ممالک میں یہ شرائط لاگو نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، اس لیے پوری طرح سے یہ گوشت کھانا ہم پر حرام ہے۔ جب مسلمان قیدیوں نے ان کی باتیں سنی تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہ گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اب ان قیدیوں میں سے ایک بندہ ترکی سے تھا، اس نے جیل کے عملے سے کہا کہ ہم آپ کا یہ گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا نہیں ہے، ہمیں اسلام میں اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے ہم اسے کھانے سے پرہیز کرنے پر پابند ہیں۔ ہاں، اگر آپ ہمیں گوشت کھلانا ہی چاہتے ہیں تو ہم ایک شرط پر کھائیں گے، ہمیں زندہ جانور دیا جائے اور اسے ہم خود ذبح کریں گے، مگر اس کے سوا ہم کوئی اور گوشت نہیں کھائیں گے۔ جیل کا عملہ قانونی طور پر مجبور تھا، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ان کو گوشت کھانے کے لیے دیا جاتا تو عالم اور اس کے ساتھی گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اور کھانا دینے والے جب برتن اٹھانے آتے تو دیکھتے مسلمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو یہ تنگ آ کر اپنے عملے کو بتاتے کہ وہ لوگ گوشت نہیں کھا رہے۔ اب جیل کے عملے والے بھی کافی پریشان رہنے لگ گئے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو زیادہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اب کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جیل کے عملے نے دیکھا کہ یہ مکمل طور پر ڈٹ گئے ہیں تو انہوں نے قانون میں نرمی کی اور مسلمانوں کی جماعت کو زندہ جانور لا کر دیتے تھے۔ پھر ان مسلمان قیدیوں میں سے کوئی بھی آ کر خود اس کو ذبح کرتا تھا، پھر اس گوشت کو یہ لوگ کھاتے تھے، کیونکہ اب شرعی طور پر یہ گوشت ان پر پوری طرح سے حلال تھا۔ اب ان میں سے جو پہلے والے بندے تھے وہ دلائل دے کر یہ حرام گوشت کھا رہے تھے، پر اس عالم فاضل مرد مومن بندے کی پرہیزگاری کی وجہ سے سب لوگوں کو حلال گوشت کھانے کو ملنے لگا۔
سیدنا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہتر راستہ نکال دیتے ہیں، ایسا راستہ کہ جس کا انسان نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ خراسان کے بادشاہ نے ایک بار ارادہ کیا کہ مجھے شکار پر جانا چاہیے تاکہ شکار پر جا کر تازہ دم ہو آؤں۔ کافی دنوں سے اپنے محل کے اندر ایسا ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ شکار پر جانے کے لیے تیاری کی جائے۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کچھ دن تک بادشاہ سلامت جنگل کے اندر شکار کرتے رہے۔ جب ان کا شوق پورا ہو گیا تو یہ واپس اپنے محل کی طرف چلے آئے۔ یہاں پر آ کر یہ کافی تھکے ہارے تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ میرے سونے کا انتظام کیا جائے۔ بادشاہ تھک ہار کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی دنوں کا تھکا ہارا بادشاہ آ کر کمرے کے اندر سو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ ایک ملازم کھڑا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی ضرورت کو اسی وقت پورا کر سکے۔ اب بادشاہ سلامت کی جیسے ہی آنکھ لگی تو ایک مکھی آ کر ان کے اوپر بیٹھ گئی۔ کبھی مکھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بادشاہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تو کبھی ان کے ناک پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اسی بے خیالی کے اندر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا تو اس کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مکھی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی ہوگی؟ اب جو بادشاہ کا ملازم کھڑا تھا وہ سارا تماشا دیکھ چکا تھا کہ کیسے بادشاہ کو ایک مکھی نے تنگ کیا ہے۔ بادشاہ کے ملازم نے ایسے الفاظ کہے جنہیں سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ سلطانوں اور بادشاہوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ کہیں وہ خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک مکھی کو قابو کرنا بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہاں خود بنائی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے نیست و نابود کر دیا اور ان کا آج نام و نشان تک موجود نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیا گیا کہ ان کا سارا رتبہ خاک میں مل گیا۔ بے شک ہمارے رب کا نام ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہی ذات آخری ہے جس کا نام تب بھی تھا جب کرۂ ارض پر ایک ذرہ نہ تھا، اور تب بھی ہوگا جب کرۂ ارض پر ایک ذرہ بھی نہ ہوگا۔ صرف ایک رب کا نام ہمیشہ تک قائم دائم رہے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ تو انسان ہے کہ ناشکرا ہے اور اپنے پروردگار کی نعمت کھا کر بھی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ پروردگار پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، پر ہم انسان ہی خود بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلائے اور اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا بنائے۔ عبد المالک بن مروان ایک خلیفہ گزرے ہیں، یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آ گیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ امیر المومنین نے جواب دیا، چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ گناہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں قبروں سے کفن چوری کیا کرتا تھا اور میں عجیب و غریب حالات دیکھتا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم نے کیا کیا دیکھا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ ایک رات میں نے ایک قبر کی کھدائی کی تو قبر کے اندر میں نے میت کو دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں اس کیفیت کو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی جلدی میں قبر سے نکلنے لگا تو مجھے غیبی آواز آنے لگی کہ کیا تم اس میت کے بارے میں نہیں پوچھو گے کہ اس کے چہرے کو قبلے سے کیوں پھیر دیا گیا ہے؟ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے سبب پوچھا تو مجھے آواز آنے لگی کہ یہ بندہ نماز کے حکم کو ہلکا سمجھتا تھا، اس لیے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو اسے ملا ہے۔ پھر میں نے دوسری قبر کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے قبر کی کھدائی کر کے اندر دیکھا تو وہاں پر اس میت کی شکل خنزیر جیسی ہوئی پڑی تھی اور یہ بندہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا، اس کی لاش کے اندر ٹاپ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس میت کی یہ کیفیت دیکھی تو میں گھبرا گیا اور اس قبر سے نکلنے لگا تو مجھے غیب سے آواز آنے لگی کہ اس میت کے بارے میں نہیں پوچھو گے، آخر اس کا کیا عمل تھا
جس کی وجہ سے اسے سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آواز آنے لگی کہ اس کو اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا۔ پھر میں نے تیسری قبر کی کھدائی کی تو میں نے اس تیسری قبر کے اندر دیکھا کہ میت زنجیروں کے ساتھ زمین میں بندھی ہوئی ہے، اس کی زبان گدھے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھ پر خوف آ گیا۔ پھر میں باہر نکلنے لگا تو دوبارہ غیبی آواز آنے لگی کہ اس کی حالت کے بارے میں نہیں پوچھو گے۔ میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ بندہ زبان سے بولتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا، یعنی کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتا تھا۔ اس میت کو اسی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ اب میں نے چوتھی قبر کھولی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ میں پھر ڈر گیا اور قبر سے نکلنے لگا تو مجھے آواز آنے لگی کہ کیا تم اس کی حالت کے بارے میں جاننا نہیں چاہو گے؟ میں نے دریافت کیا تو مجھے آواز آنے لگی کہ یہ آدمی بے نمازی تھا، اسی وجہ سے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین، میں نے پانچویں قبر کی کھدائی کی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ قبر کافی کشادہ تھی، اس میں نور پھیلا ہوا تھا اور میت مصری تخت پر سویا ہوا تھا۔ اس میت میں سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا، اس پر کافی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ہیبت ہونے لگی۔ میں اس قبر سے باہر نکلنے لگا تو آواز آنے لگی کہ کیا تم اس قبر میں موجود میت کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ اس کو اتنی عزت و احترام کے ساتھ اور سکون والی جگہ پر کیوں رکھا گیا؟ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں پرورش پائی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ اس نوجوان نے دنیا کے اندر گناہوں والا راستہ نہیں چنا، یہ سیدھے راستے پر چلتا رہا۔ اسی وجہ سے اس میت کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جب اس شخص نے یہ واقعات بیان کر لیے تو امیر المومنین نے کہا کہ بے شک یہ واقعات گناہ گاروں کے لیے عبرت ہیں، متقی اور فرما برداروں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کے پاس ابھی وقت ہے کہ ابھی سے ہی توبہ کر لیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایک امیر آدمی رہتا تھا، اس کی کافی ساری زمین تھی۔ ایک مرتبہ اسے پیسوں کی کافی ضرورت پیش آئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ زمین کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر اس نے اپنی زمین بیچنا شروع کر دی۔ جب زمین بیچنے کی خبر اس کے قریبی ہمسائے نے سنی تو یہ اس کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں برخوردار، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنی زمین کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرا ارادہ بیچنے کا نہیں تھا، پر ضرورت ہی کچھ ایسی ہے۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان زمین کی قیمت طے پا گئی۔ زمین خریدنے والے نے اسے پیسے دے دیے۔ کچھ دنوں بعد زمین لینے والے بندے نے زمین کے درخت اگانے کے لیے کھدائی کی تو کھدائی کے دوران زمین سے سونے کی دیگ نکل آئی۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ زمین سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے تو یہ پوری طرح حیران رہ گیا۔ اس نے دیگ اٹھائی اور گھر لے آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ زمین تو میں نے اس بندے سے خریدی تھی، میں نے اس بندے کو اس زمین کے پیسے دیے تھے، نہ کہ اس سونے کی دیگ کے پیسے دیے تھے، اس لیے اس خزانے کا حقدار میں نہیں ہوں، یہ مال اس کا ہے۔ اب آپ اس بندے کی ایمانداری دیکھیں، اگر اس آدمی کی جگہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، یہ آپ لازمی سوچئے گا۔ پھر یہ بندہ سونے کی دیگ اٹھا کر زمین بیچنے والے کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ بھائی میں نے زمین کے اندر کھدائی کی تو وہاں سے یہ سونے کی دیگ نکل آئی ہے، یہ آپ کی امانت تھی، اس لیے میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ زمین بیچنے والے نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں پوری کی پوری زمین دے دی ہے، اس زمین کے اوپر یا نیچے جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، اب اس پر میرا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے یہ خزانہ بھی اب تمہارا ہوا۔ زمین خریدنے والے نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لے سکتا۔ ان دونوں کے درمیان کافی بحث چلتی رہی۔ بالآخر ان دونوں کے درمیان یہ بات طے پائی کہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر یہ قاضی کی عدالت آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتانا شروع کر دیا۔ زمین لینے والے نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے کچھ دن پہلے ہی اس سے زمین خریدی تھی، تو آج میں زمین کے اندر کھدائی کر رہا تھا تو وہاں سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے۔
میں نے اس بندے کو زمین کے پیسے دیے تھے نہ کہ اس سونے کی دیگ کے، اس لیے میری نظر میں اس دیگ کا حقدار یہی ہے۔ زمین بیچنے والے نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے تو اسے زمین پوری کی پوری دے دی تھی، اب آپ ہی بتائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس سے یہ سونے کی دیگ لے لوں؟ میں اس سے یہ نہیں لے سکتا۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کی باتیں غور سے سننے کے بعد ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ایمانداری ہو تو آپ دونوں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر لوگ آپ جیسی ایمانداری اپنانے لگ جائیں تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی، پر ہم لوگ تو لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ یہ دیگ میری نہیں ہے تو دوسرا کہتا ہے میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ ایک کام کیجئے، ہم لوگ 3 پرچیاں ڈالیں گے، ان تینوں پرچیوں کے اوپر آپ دونوں کا الگ الگ نام لکھا جائے گا اور تیسری پرچی پر یہ لکھا جائے گا کہ اس دیگ کو آپ دونوں کے درمیان برابر بانٹ دیا جائے گا۔ پھر قاضی نے تینوں پرچیاں لے کر اسی وقت قرہ ڈالا اور اس میں سے ایک پرچی کو اٹھایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دیگ کو برابر بانٹ دیا جائے۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کے درمیان سونے کی دیگ کو بانٹ دیا۔ اگر انسان اسی طرح ایمانداری اپنانے لگ جائے تو پھر اس دنیا کے اندر برے لوگ ہی نہیں بچیں گے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ، ہم لوگوں کے اعمال ہی ہمارے لیے وبال جان بنتے ہیں۔